أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين
رحمت تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے برس صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام مدینہ شریف کی حاضری کا استغاثہ اور مدینہ شریف سے محبت کا ایک انداز خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پہ صدقے ہوتا روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر میسر 2 گز زمین ہوتی ان کے قریب بستہ دل کو قرار ہوتا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کتنا تھا امام احمد رضا یہ حضور علیہ السلام کا کتنا ادب کرتے تھے جو کہ ہر مسلمان کا حق بھی ہے اور ہر مسلمان پر فرض بھی ہے بزرگان دین نے ایک بات لکھی بزرگان دین فرماتے ہیں جنہوں نے جس نے حضور علیہ السلام کی اتنی سی بے ادبی کی تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اب اتنی سی سے کیا مراد ہے من قال علی شارہ شعیر جس نے حضور علیہ السلام کے شعر کو شعیر کہا یعنی حضور علیہ السلام کے بال کو چھوٹا بال کہا یکفر تو بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا من کالا لی نالہ نویل جس جوتے کو سرکار سے نسبت ہو گئی جس نے اس جوتے کو چھوٹا جوتا کہا
یکفر، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ حضور کے کپڑے میلے تھے، وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ تو وہ بزرگ ہیں جو 400 سال 500 سال پرانے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے سوال ہوا، حضور ایک بات بتائیں، کپڑوں کو مٹی لگ ہی جاتی ہے، جب کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو کپڑے میلے ہو ہی جاتے ہیں، جب حضور کے کپڑوں پہ مٹی لگ جائے تو پھر میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ مٹی کپڑوں کو لگ ہی جاتی ہے، جب حضور کے کپڑوں پہ مٹی لگ جائے تو پھر میلا نہ کہیں تو کیا کہیں؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں منہ جلے اس کا جو یہ کہے کہ حضور کے کپڑے میلے تھے۔ اگر اللہ ادب کی توفیق دے تو یوں کیوں نہیں کہہ دیتے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے، مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔ یہ امام احمد رضا ہیں۔ اگر میں کہوں امام احمد رضا بہت بڑے رائٹر کا نام ہے، یہ بات آپ کے سامنے ہے، 1000 کتب آپ کے سامنے ہیں۔ اگر میں کہوں امام احمد رضا بہت بڑے شاعر کا نام ہے، ان کی شاعری سب کے سامنے موجود ہے، لیکن ایک بات جو امام احمد رضا سے پوچھتے ہیں کہ اے امام احمد رضا یہ تو بتا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کتنی کرتا ہے؟ تو امام احمد رضا فرماتا ہے اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں، فرمائے ایک پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، خدا ایک پر ہو اور ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں۔ یہ امام محمد رضا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے سائے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد حمزہ۔ ان کی آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بولو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، روز محشر مجھ سے بلکہ خدا کو ایک ماننے کی وجہ یہ ہے، خدا کو ایک ماننے والا عقیدہ ایسی ہستی نے عطا فرمایا جس ہستی کے دشمن بھی اسے صادق الامین کہا کرتے تھے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں چند منٹ کے لیے بیان کے لیے دعوت دوں گا۔ مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہیں محمد عثمان اتاری، ان کی آمد سے قبل زوردار نعرے کا جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ اعلیٰ کا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ اعلیٰ کا رضا کا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے سیرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے مختلف پہلوؤں پر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ اسم رسالت امام اس کو محبت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو جس نقطہ نظر سے دیکھا جائے، جس زاویہ نظر سے دیکھا جائے، جس پہلو سے دیکھا جائے، جس رخ سے دیکھا جائے، آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کو علم تفسیر میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم ترجمہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، اصول ترجمہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، اصول تفسیر میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم حدیث میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم اسماء الرجال میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، اصول حدیث میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو علم فقہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، آپ رحمت اللہ علیہ کو اصول فقہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم عقائد میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم تصوف میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم شاعری میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم سیرت میں دیکھیں تو میرے امام آپ کو اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم تفسیر میں امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم نجوم میں اعلیٰ حضرت کو دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم تفسیر میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم فلسفہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم مناظرہ میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، علم جدل مہذب میں دیکھیں تو آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں، الغرض آپ رحمت اللہ علیہ کو جس علم و فن میں دیکھیں آپ اعلیٰ حضرت نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو 55 سے زائد علوم و فنون میں مہارت تعمہ اور کامل عبور حاصل تھا۔ یہ وہ 55 علوم ہیں جن کو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے خود ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ کی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو 105 سے زائد علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی۔ علامہ ریاست علی قادری صاحب اپنے مقالے امام احمد رضا اور جدید علوم و فنون میں دسترس کے اندر آپ نے وہ 105 علوم بیان فرمائے ہیں جن کے اندر اعلیٰ حضرت کو کامل عبور حاصل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو اپنے علوم بیان فرمائے ہیں ان کے اکثر ایسے علوم تھے جن میں اعلیٰ حضرت کا کوئی استاذ نہیں تھا، کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی کے ذریعے ان کے اندر کمال حاصل کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے اندر امام غزالی جیسا تباہر اور امام رازی جیسا استدلال موجود تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج امام اعظم حیات ہوتے اور وہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ آئیے آج میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 8 گھنٹے کے اندر بخار کی حالت کے اندر علم غیب کے موضوع پر الدولۃ المکیہ تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کے اندر علم غیب کے اوپر بیان فرمایا 2 گھنٹے میلاد شریف کے موضوع پر برسر منبر۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو پڑھی۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کے اندر ہدایت النحو کی عربی شرح تحریر فرمائی۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کو علماء مکہ و مدینہ نے مجدد ماہ حاضرہ کا لقب دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم مفسر تھے۔ آپ کو علم تفسیر میں بہت کمال حاصل تھا۔ آپ کی بظاہر تو کوئی تفسیر موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے جو تفسیری اسرار و رموز
فتاوی رضویہ اور اپنے دیگر کتب میں بیان کیے ہیں اور تقریر و تحریر کے ذریعے بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو جمع کیا جائے تو آپ کی کئی جلدوں کے اندر تفسیر منظر عام پر آئے گی۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر کام شروع فرمایا ہے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ اسرار و رموز کو جمع فرمایا ہے بنام فوائد تفسیر و علوم قرآنیہ فتاوی رضویہ کی روشنی میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے پیر و مرشد شاہ آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں کامل 6 گھنٹے صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک سورۃ الضحیٰ پر بیان فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھنی شروع کی، 16 جز لکھ کے چھوڑ دیے۔ ایک جز 16 صفحات کا ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ حضرت نے 1280 صفحات سورۃ الضحیٰ کی تفسیر لکھ کے چھوڑ دی، اور فرماتے ہیں اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے کلام پاک کی تفسیر لکھ سکوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر 2 گھنٹے بیان فرمایا، جو آج بھی حیات اعلیٰ حضرت کے اندر موجود ہے۔ تفسیر القرآن کے 5 درجات ہیں: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن باحادیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ والتابعین، تفسیر القرآن باقوال السلف الصالحین، تفسیر القرآن بالاجتہاد۔ اعلیٰ حضرت نے ان 5 درجات پہ تفسیر قرآن فرمائی۔ اس کی بس ایک جھلک۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے استفتاح ہوا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تفسیر تحریر فرمائیں، اور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء اور رسول کے سردار ہونے پر کلام فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تفسیر کے اندر اور آیات بھی بیان فرمائی، اسی موضوع پر احادیث بھی بیان فرمائی، اسی موضوع پر اقوال صحابہ بھی بیان فرمائے، اسی موضوع پر اقوال سلف صالحین بھی بیان کیے، اور اپنے اسرار و رموز بھی بیان فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الایمان عطا فرما کر دنیا سنت پر ایک عظیم احسان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کے بارے میں محدث کچوچھوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اکثر گھروں میں موجود ہے، یہ روح قرآن ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو لفظ جہاں تحریر فرمایا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ وہاں آ سکتا ہی نہیں۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، عشق و محبت، عشق و محبت، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ الصلاة علی النبی، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول الناس بيوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حديثنا أيها الإخوة المسلمون عن امام احمد رضا. من هو الامام احمد رضا؟ انه امام المتكلمين وكامل المبتدعين وفخر الاسلام والمسلمين، حجة الله للمؤمنين، مجدد الدين والملة، العلامة الحافظ المحدث المفسر الامام احمد رضا خان رحمه الله. ولد الامام احمد رضا رحمہ اللہ، ولد الامام احمد رضا رحمہ اللہ السنہ 12 و 72،
في محلها بالهند اسمه التاريخي المختار، أي قد أخرج الإمام أحمد رضا رحمه الله سنة ولادته من هذا الاسم، وسمي باسم محمد وسماه جده مولانا رضا علي خان رحمه الله، واشتهر بهذا الاسم في الهند والخارج الهند. قال العلماء في الإمام أحمد رضا رحمه الله: لم يكن الإمام عالما في العلوم الدينية المروجة فقط، بل كان متبحرا في كثير من علوم الدينية والفنون الأخرى، أكثر من 55 علما. يقول الدكتور إقبال الشاعر الشهير: لم يظهر فقيه تباع ذكي مثل إمام أحمد رضا في عهد الهند الأخير، وليس الرأي بهذا إلا بعدما تعالت فتاواه. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر صحابی یہ نبی عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. First of all, I thank Allah Almighty that I have opportunity to deliver a speech in form of you people. My bayan's topic is the love of Ala Hazrat regarding to the peace of heart our beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. I will try to describe some beautiful aspects of his life. My beloved Islamic brothers, when Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi went to perform Hajj for the second time, he rahmatullahi ta'ala alayhi kept reciting Salah and Salam in front of sacred tomb till late night, wishing to behold the beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam. But at first night, he was not predestined to be blessed with that privilege. On this occasion, he rahmatullahi ta'ala alayhi wrote a famous poem in whose opening couplet he expressed the hope of attachment with the merciful Rasul sallallahu alaihi wasallam. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. In the closing couplet, he rahmatullahi ta'ala alayhi expressed his humility and humbleness in these words: کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. Having recited the couplets, he rahmatullahi ta'ala alayhi sat reverentially waiting for beholding the Holy Nabi sallallahu alayhi wasallam. At last, his fortune smiled on him and he was blessed with beholding the Holy Rasul sallallahu alayhi wasallam with open eyes in wakefulness. May Allah Azza wa Jal have mercy on him and forgive us without accountability for his sake. دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے قبلہ سیدی امیر اہل سنت کا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سیدی امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. میں انہی الفاظ کے سائے میں منقبت اعلیٰ حضرت کے لیے دعوت دینے لگا ہوں. اس ادارے کے، اس جامعۃ المدینہ کے ناظم ہیں، سارے معاملات حل کرتے ہیں. دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مولانا کاشف مدنی صاحب. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہر صحابی نبی، عشق و محبت، عشق و محبت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
4 شعر انشاءاللہ میں نے پڑھنے ہیں، 2 شعر سید اعلیٰ حضرت کے کلام کے اور 2 شعر آپ کی منقبت کے انشاءاللہ. تو آپ سب کی توجہ اگر ہوگی تو پھر پڑھنے میں مزہ آئے گا، ورنہ پہلے ہی میں استاد صاحب کے مائک سپور کر دیتا ہوں. توجہ ہے سب کی؟ پھر کے گلی گلی تباہ کریں سب کی کھائیں کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ کریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے تیری گلی سے جائے کیوں، ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائیں ہم، ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، کوئی بجائے سوز غم، ساز طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا گلستان ہے آج بھی، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا گلستان ہے آج بھی، تم کیا گئے کہ رونقیں محفل میں چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونقیں محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونقیں محفل چلی گئی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، احمد رضا، احمد رضا کیا بات ہے تیری، احمد رضا گلستان ہے آج بھی،
احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. کس طرح میں علم کے دریا بہا دیے, کس طرح علم کے دریا بہا دیے, کس طرح علم کے دریا بہا دیے. علماء حق یک حیران ہے آج بھی, علماء حق یک تو حیران ہے آج بھی. احمد رضا کیا بات ہے تیری, احمد رضا گلستان ہے